مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. جی ہاں بھائی. Very good evening, Mr. Dr. Jakir. I am Venugopal Shastri from Nanded, Maharashtra. I am first of all very much thankful to our Honorable MLA from Patri, Mr. Honorable Baba Janiji, who has brought me on this stage and given me smart blessings from a great man where world loves you a lot. First of all, I would like to request all those people who have accepted Islam right now, and I request those people to run in a smooth way, accepting the line path of Allah, and in future they should have a plan ki what difference they are facing when they were Hindu and when they were Muslim. But whatever distinct qualities they are experiencing, those things should be cultivated in the people so that the changes in society will take place. That is what I feel. My question is that our economy is growing very fast, where every individual of Indian is building up in a huge way, making their pockets with full of money. And it is born that because of huge amount in the pocket, they are going to lose their culture. And that's the reason why all Western culture is accepting in India, and it is penetrating into micro areas. Now the question is that because of your spiritual speeches, because of your, what I mean to say, the message given by Allah to the people, what you are passing on, that is penetrating into deep corners of our people, and because of which in future if something goes wrong, I mean to say that human, as it is written in Quran also, ki girls of our houses, they may come outside, do some illegal things. Even some people, son may treat their parents illegal way. These things are written in the Quran. Because of your speeches, if those things will never happen on this universe, then do you mean to say that whatever written in Quran is true or false? Thank you for that. بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا. سوال کے پہلے یہ کہا ہے کہ جو بہن اور بھائی اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دیکھیے کہ اسلام کا پالن کرے، اور یہ دیکھیے کہ ہندو مذہب اور اسلام میں کیا یکسانیت تھی، کیا اختلاف تھا، اور بھائی چارہ بڑھانا چاہیے اور لوگوں کو آپ کا نیا پیغام پہنچانا چاہیے. بھائی نے سوال کیا کہ یہ ویسٹرن کلچر ہمارے گھر میں آ رہا ہے، ہندوستان میں آ رہا ہے اور یہ پرکولیٹ کر رہا ہے، اور جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے وہ ذکر کر رہے حدیث کے بارے میں. کئی صحیح حدیث ہے اور کچھ بات قرآن میں بھی لکھی ہے کہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا، نفسا نفسی کا حشر ہوگا، اور یہ لکھا ہے کس طریقے سے عورت برتاؤ کریں گے، کس طریقے سے انسان بھٹکیں گے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیغام کی وجہ سے یہ چیز جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہے یہ اس چیز کو روک رہی ہے، تو کیا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے مستقبل کے بارے میں، کیا یہ عمل میں آئے گا کہ نہیں؟ بھائی صاحب، میں تو کوشش کر رہا ہوں. میں چھوٹا انسان ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ اپنے آپ کو مولانا کہتا ہوں. میں تو ایک طالب علم ہوں. جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا بلغوا انی ولو آیا، تو میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے پیغام اور اسلام کے پیغام کو پھیلاؤں. جو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں میں اس کو پھیلا رہا ہوں، اور یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوں. جو ٹیکنالوجی جو ہے میڈیا، اس کے بارے میں کل ذکر کروں گا. نقصانات بھی فائدے بھی ہے. ہمیں نقصانات کو فائدے میں بدلنا چاہیے. کل اس کا ٹاپک ہے میڈیا ان اسلام وار آف پیس، میڈیا اور اسلام جنگ امن. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس میڈیا کے ذریعے اکثر حرام کام ہو رہا ہے اس کو حلال میں تبدیل کروں. یہ ناچیز کی کوشش ہے. الحمدللہ تھوڑی بہت کوشش ہے، اس سے آپ دیکھتے کہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہا ہے. لیکن جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، جو کچھ حدیث میں لکھا ہے، صحیح حدیث میں، وہ 100% انشاءاللہ ضرور ہوگا. انشاءاللہ کتنی بھی ہم کوشش کریں. لیکن یہ کہنا قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے بھیجا ایک عالمی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لوگوں کو بشارت دے، سیدھا راہ دکھائے اور برائی سے روکے. اکثر لوگ اسے نہیں مانتے. قرآن میں لکھا ہے اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. میں کتنا بھی دعویٰ کروں
कितनी भी तकरीर करूं, फिर भी लोग, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे आयत के मुताबिक। आखिरत की जो हदीस आती है, आखिरत के पहले फिर मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे, वो अलग बात है, लेकिन जब तक आखिरत नहीं नज़दीक आएंगी, जब तक क़यामत नज़दीक नहीं आएंगी, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे। लेकिन जो भी कुछ लिखा है किस तरीके से ये कायनात ख़त्म होंगी, कुरान में लिखा है कि सूरज और चाँद एक हो जाएंगे, कुरान में लिखा है कि ये जो दरिया हैं, ये समुंदर है, ये खुल उठेगा। ये सब जो नज़ारे कुरान जिसका जिक्र करता है, सही हदीस जिसका जिक्र करती है, और आप देखेंगे कई मॉडल है। एक मॉडल जो एग्जीबिशन में है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें अक्सर लोग इस दुनिया में मुसलमान होंगे, जिस तरीके से पानी पे झाग है, फ़रत बड़ी तादाद में, लेकिन ये मुसलमान का कोई फ़ायदा नहीं, ये नाम के मुसलमान होंगे। मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे, जिस तरीके से पानी में झाग है। इसीलिए हम दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमें ऐसा मुसलमान बना जो कुरान और सही हदीस पे अमल करने वाला, सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं। नाम के मुसलमान से मोहम्मद, जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। मुसलमान असल में वो है जो अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अमल में लाता है, उसे कहते असल मुसलमान। तो हम दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमें ऐसा मुस्लिम बना जो कुरान के अहकामात पे अमल करे, अल्लाह के रसूल के पैगामात पे अमल करे। इसीलिए जो कुरान और हदीस में लिखा है वो 100% इंशाअल्लाह सही होगा। हम हमारा काम कर रहे, जो अल्लाह ने मुसलमान से फरमाया है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 143 में कि आप लोग दूसरे लोगों पे शहादत दो। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल हम मुसलमान पे शहादत देंगे, उस तरीके से जो लोग तक के इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा, हमारा फर्ज है कि उन लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।